نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی صورتحال خصوصاً غزہ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ کو صرف خروج تک محدود کرنے کے یک طرفہ منصوبے کی شدید مذمت کی اور اسے امن منصوبے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے لیے امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ایران کی 12 رکنی تجارتی وفد نے فوڈ ایگ 2025 نمائش میں شرکت کی، جہاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست کاروباری شراکت داری پر گفتگو ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق SIFC کی کوششوں سے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے معیشت مستحکم ہوئی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ پاک ایران تجارتی روابط کی مضبوطی سے خطے اور عالمی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوگی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان $40 لاکھ سے زائد کی 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ زرعی اجناس اور ایگرو ٹیکنالوجی میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پہلگام حملے کے بعد بھارتی حکام کی جانب سے جموں کشمیر میں گرفتاریاں، تشدد، مجتبی ہلاکتوں اور امتیازی سلوک پر شدید خدشات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 2800 افراد بشمول صحافی و انسانی حقوق کے کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ رابطوں کی بندش اور صحافتی آزادی پر قدغنوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق مسلمانوں کے خلاف نفرت، ہراسانی اور 1900 افراد کی غیر قانونی ملک بدری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات سماجی تقسیم اور تشدد کو مزید بڑھا رہے ہیں اور وادی میں جاری مظالم پر عالمی سطح پر سنجیدہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی امن کے فروغ میں کردار پر فیفا کے پہلے امن ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ واشنگٹن میں ہونے والی تقریب میں فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے انہیں یہ اعزاز پیش کیا۔ ایوارڈ کا مقصد ان شخصیات کو سراہنا ہے جو عالمی سطح پر امن کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ٹرمپ نے ایوارڈ کو اپنی زندگی کے بڑے اعزازات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی کوششوں سے لاکھوں جانیں بچیں اور کانگو سمیت پاک بھارت تنازعہ ممکنہ جنگ میں بدلنے سے بچا۔ انہوں نے جیانی انفینٹینو کی قیادت اور ورلڈ کپ ٹکٹوں کی ریکارڈ فروخت کو بھی سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ PTI نے مفاہمت کا موقع کھو دیا ہے اور اب مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ نجی چینل سے گفتگو میں انہوں نے بانی PTI کو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتشاری اور انتہا پسند سوچ رکھنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر PTI بانی کے بغیر بات کرے تو پارلیمنٹ میں آ کر معذرت پیش کرے، تب کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست مخالف بیانیہ بنانے والوں کے خلاف مقدمات ہوں گے اور PTI کا سیاسی مستقبل اب محدود ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے تمام کیسز ختم کرنے اور واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل اتمان خیل کے مطابق صوبہ 51 مقدمات میں کابینہ کی اجازت کے بعد ریاستی فریق کی حیثیت سے دستبردار ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے انہیں خصوصی طور پر اجلاس میں طلب کیا تھا، جہاں 9 مئی واقعات کی انکوائری کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر بھی اتفاق ہوا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل آفس نے 51 مقدمات واپس لینے کی سفارشات بھیج دی ہیں۔ ان کیسز میں PTI کے اراکین اور کارکن نامزد ہیں، جبکہ سزا کی صورت میں اراکین اسمبلی کی نااہلی کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے 2026 کا بجٹ منظور کر لیا، جس میں دفاع کے لیے $35 بلین رکھے گئے ہیں، جو ابتدائی مجوزہ رقم سے 25% زیادہ ہے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اصل مرحلہ پارلیمنٹ کی ووٹنگ کا ہے، جہاں وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنے اتحادیوں میں بڑھتی سیاسی تقسیم کے باعث مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی قانون کے مطابق مارچ 2026 تک بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں نئے انتخابات لازمی ہیں، جس سے نیتن یاہو حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ غزہ جنگ اور مذہبی جماعتوں کے مطالبات پہلے ہی حکومتی اتحاد میں اختلافات پیدا کر چکے ہیں، جبکہ دفاعی اخراجات میں بڑے اضافے نے یہ تقسیم مزید گہری کر دی ہے۔
پاکستانی اوپنر فخر زمان کو سری لنکا کے خلاف سہ ملکی سیریز کے فائنل میں ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ ان پر میچ فیس کے 10% جرمانے کے ساتھ ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی عائد کیا گیا ہے، جو ان کا گزشتہ 24 ماہ میں پہلا جرم ہے۔ واقعہ پاکستان کی اننگز کے 19ویں اوور میں پیش آیا جب فخر زمان آؤٹ نہ دینے کے فیصلے پر امپائروں سے طویل بحث کرتے نظر آئے۔ ICC کے مطابق یہ رویہ آرٹیکل 2.8 کی خلاف ورزی ہے، جو امپائر کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر کرنے سے متعلق ہے۔ فخر زمان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اسی لیے باضابطہ سماعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔